آج کا فیصلہ کیا آپ یہ متوقع تھا؟ آپ سرپرائز ہیں، شاکڈ ہیں، حیران ہیں، یا پھر یہی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ؟ نہیں، دیکھیں ماریا، دو چیزیں ہیں۔ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے جب فیصلے لیے اور دیے جاتے ہیں تو اس سے ہیجان بڑھتا ہے، سیاسی انتشار بڑھتا ہے۔ آج کے بھی فیصلے سے ہیجان بڑھا ہے، سیاسی انتشار بڑھے گا سیاسی استحکام کی بجائے۔ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بدقسمتی سے میں کوئی قانون دان ہوں نہیں، میں کوئی قانون کی تشریح کرنے والا نہیں ہوں۔ میں موٹی موٹی دو چار چیزیں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک عام انسان کی طرح، عام پاکستانی کی طرح جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ مجھے یہ کوئی بتائے جس میں کوئی قانون کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم فالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جب پی ٹی آئی کو نشان نہیں الاٹ ہوا تو انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی ایک جماعت تھی، اس سے معاہدہ کیا اور وہ ٹکٹ جمع کروائے گئے، اس کا حلف نامہ جمع کرایا گیا آر او کے پاس، اور اس کے ایک دن بعد پھر ان کو چینج کرنا پڑا تو انہوں نے چینج کر دیا، ان کے لیے سہولت میسر تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک قانون ہے پاکستان کا کہ 3 دن کے اندر الیکشن کے فوری بعد 3 دن کے اندر کسی آزاد ممبر نے کسی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے، یہ اس پہ لازم ہے، یا وہ آزاد حیثیت میں رہے گا یا کوئی جماعت جوائن کرے گا، اس کے بعد نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد پھر سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے جوائن کیا اور حلف نامہ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیں کہ آج اگر یہ کہا جائے کہ 15 دن کے اندر آپ نیا حلف نامہ دیں اور اس کے تحت آپ پی ٹی آئی کو جوائن کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یہ کہنے کی کوئی اجازت دے نا کہ یہ صرف سہولت جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ جب ثاقب نثار صاحب کے پاس کیس تھا اور عمران خان صاحب کو دوبارہ پیپر فائل کرنے کی ان کو اجازت دے دی گئی جبکہ وہ حلف نامہ دے چکے ہوئے تھے، اسی طرح آج پی ٹی آئی کو میاں جاوید علی صاحب جو یہ آپ بات کہہ رہے ہیں نا سر، اس میں ایک بیسک فرق ہے۔ بیسک فرق یہ ہے کہ جو پرانے ماضی میں بینچز تھے ان کے اوپر جانبداری کا، ہم خیالی کا الزام لگتا تھا، جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک فل کورٹ تھا اور اس پہ ٹیلی ویژن پہ فل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اس کی ہم نے دیکھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوا، تو یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ کسی ایک پرٹیکولر چنندہ بینچ کا فیصلہ نہیں۔ بڑی اچھی بات ماریا، میں تو انتہائی احترام سے بات کر رہا ہوں، میں تو بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں اور احترام کرتا ہوں۔ میں تو ڈرپوک آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، مگر جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی ٹرائل ہو رہا ہوتا کیس تو شاید میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ ہوتا، مگر آج کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے میں بات کر سکتا ہوں، مجھے یہ آزادی آئین قانون نے دی ہے، عدالت نہیں دی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ مکمل انصاف کرتے ہیں تو پھر مکمل انصاف نظر آنا چاہیے، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کوئی درخواست گزار ہے یا نہیں اور فائدہ ہم نے کس کو دینا ہے، درخواست گزار کو دینا ہے یا درخواست گزار کی درخواست پہ فیصلہ کرتے ہوئے تیسرے فریق کو اس کا فائدہ دینا ہے۔ اب آ جائیں، میں ایک اور بات ایگزامپل دینے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ 62-63 کوئی شک ہے نا آئین کی جس پہ نواز شریف کو نکالا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ نواز شریف نے بیٹے سے جو تنخواہ لی تھی اس کو ظاہر نہیں کیا، لہٰذا یہ صادق اور امین نہیں رہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ایک دفعہ حلف نامہ دے رہے ہیں اور حلف نامہ خود دے رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا حلف نامہ پھر آپ اس کے اگینسٹ دیں گے تو پھر آپ صادق اور امین رہ جائیں گے۔ یہ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، جو ماضی میں سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر چکی ہے جسٹس بندیال صاحب کی موجودگی میں، جب انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں جب عدم اعتماد ہوا تھا تو ایک فیصلہ ان کا اپنا یہ تھا
کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ووٹ کو گنا نہیں جائے گا اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا. اور انہی چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب نے جب ضرورت دوسرے فیصلے کی پڑی تو اسی پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد دوبارہ جب ہوا تو انہوں نے خود اپنا یہ فیصلہ لکھا کہ گنے. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ کیا جا رہا ہے. میں تھوڑا آگے بڑھنا اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا نا, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں. میں نظریہ ضرورت کی بات میں نے جو کی تھی میں نے اس لیے کی کہ بھائی آپ 8 فروری کے نتائج کو آپ جو بھی کہیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے اسپیشل سیٹوں کا جن کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے, انہوں نے صدر کے انتخاب میں حصہ لیا ہے, ووٹ ڈالا ہے. انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے, ووٹ کاسٹ کیا ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کو اور سینٹ کے چیئرمین کو, آپ ان کو تحفظ دے رہے ہیں اس الیکشن کو, اور آپ 6 مئی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی سیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, خدا کے لیے یہ میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہو سکتا ہوں, مگر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں, یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کو کم از کم میں سمجھ سکتا ہوں.